کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اسلام اور معیشت کے عنوان کے تحت مضاربت کے موضوع پر ابو انشاء قاری خلیل الرحمن جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مضاربت کاروبار کا ایک اسلامی طریقہ ہے، اسلامی طرز ہے، جس میں ایک شخص کا سرمایہ ہوتا ہے اور دوسرے شخص کی محنت اور ورک ہوتا ہے۔ سرمایہ لگانے والے کو انویسٹر یا رب المال کہا جاتا ہے اور دوسرے مضارب کو ایکٹیو کہا جاتا ہے۔ یہ رب المال در حقیقت ایک طرح سے سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے جو پیسہ لگانے کے بعد اپنی رقم انویسٹ کرنے کے بعد سمجھو کہ سو جاتا ہے، اور مضارب ایکٹیو اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ گویا پیسہ حاصل کرنے کے بعد اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور وہ محنت اور کام میں مگن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا پرافٹ اور اس کا منافع اسے جب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب وہ اپنی محنت اور ورک سے اس پیسے میں، اس رب المال کے سرمایہ میں اضافہ کرے گا۔ اضافے ہی کی صورت میں وہ نفع کا حقدار ہے، اضافہ نہ ہونے کی صورت میں وہ اپنی محنت کو ضائع کر بیٹھے گا اور اسے رقم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ مضاربہ کے اندر دونوں فریق آپس میں نفع کا ایک حد اور ایک لیمٹ نفع کی مقرر کر سکتے ہیں۔ وہ نصف نصف بھی ہو سکتی ہے یا اس سے اس کی شرح کم بھی ہو سکتی ہے۔ شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں کی، البتہ یہ پابندی ضروری ہے کہ وہ متعین نفع کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہو، دونوں کو معلوم ہو کہ میری نفع کی شرح کیا ہے، میرا تناسب کیا ہے، دونوں کو یہ علم ہونا چاہیے اور پہلے سے طے ہونا چاہیے اور دونوں کی رضامندی سے ہونا چاہیے۔ یعنی رب المال بھی دونوں اور مضاربہ کے اندر جو مضارب ہے وہ بھی، یعنی جو ایکٹیو پارٹنر ہے وہ بھی، یہ دونوں آپس میں باہمی رضامندی سے جو فگر طے کر لیں وہی ان کے لیے حلال اور درست اور جائز ہے۔ البتہ یہ فارمولہ صرف منافع کے لیے ہے کہ جو انہوں نے مقرر کیا ہے، مثال کے طور پر اگر آدھا آدھا مقرر کیا ہے تو جب تک نفع آتا رہے گا وہ آدھا آدھا لیتے رہیں گے، اور اگر انہوں نے یوں طے کیا ہے کہ جو سرمایہ دار ہے، انویسٹر ہے، اس کے 2 حصے ہیں اور محنت کار کے جو ہیں 1 حصہ ہے، یا محنت کار کے 2 حصے ہیں یعنی مضارب کے 2 حصے ہیں اور رب المال جو کہ سلیپنگ پارٹنر کہہ لیجیے یا انویسٹر کہہ لیجیے اس کا 1 حصہ ہے، تو منافع میں وہ وہی لے گا، لیکن نقصان ہو جانے کی صورت میں پھر یہ تقسیم نہیں رہے گی۔ یعنی یہ فارمولہ صرف منافع تک محدود رہے گا، نقصان ہونے کی صورت میں سارے کا سارا نقصان انویسٹر کا ہوگا، اور مضارب جو ہے جس نے محنت کی ہے، جس نے جو ایکٹیو پارٹنر کا کردار ادا کر رہا ہے، وہ نفع کے اندر تو شریک ہے لیکن نقصان میں بالکل ایک رتی برابر بھی شریک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی محنت کا وہ پارٹنر تھا، اس کی محنت ضائع ہو گئی۔ اس نے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے جتنا عرصہ اس نے کام کیا وہ اپنی محنت کو ضائع کر بیٹھا۔ محنت کے ضائع ہو جانے کی صورت میں بس اس کا نقصان اس کی محنت ہے، پیسے کا نقصان اس کا نہیں ہے، اس لیے کہ پیسہ اس کا اس میں شامل نہیں تھا۔ البتہ ایک بات اس میں ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مضارب اس وقت نقصان کا ذمہ دار ہے پیسے کے اندر جب وہ نقصان اس کی کسی غفلت کا نتیجہ ہو، یعنی غفلت کی وجہ سے وہ سرمایہ کو ٹھیک طریقے سے حفاظت نہیں کر پایا، یا جائز طریقے سے اس نے لگایا نہیں، یا رولز اور قواعد کی خلاف ورزی اس نے کی، کسی بھی اعتبار سے سستی، کاہلی اور غفلت کا مرتکب ہوا ہے، تو اس صورت میں نقصان ہو جانے کی شکل میں وہ اپنا سرمایہ جو اس نے رب المال کا جو ضائع کیا ہے اس کا پیسے کی صورت میں اس کا ہرجانہ ادا کرے گا۔ البتہ اگر اس کی کوئی غفلت نہیں ہے، مثال کے طور پر
وہ بالکل اپنی محنت سے، لگن سے، اخلاص سے، پوری توجہ سے اور پوری اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہے، اپنی سروس سر انجام دے رہا ہے، پوری توجہ اس کی اپنے کام پر لگی ہوئی ہے، لیکن قدرتی آفت کی وجہ سے مثلا زلزلہ آ گیا، وہ کاروبار تہس نہس ہو گیا، یا اچانک ملکی اور شہر کے حالات خراب ہونے کے سبب دہشت گردوں کی نظر ہو گیا وہ بزنس، وہ کاروبار لوٹا ماری کا شکار ہو گیا، یہ وہ شکلیں ہیں جس میں وہ بالکل بے بس ہے اور بے قصور ہے، اس میں اس کی ذاتی غفلت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے وہ اگر قدرتی آفات کی وجہ سے نقصان کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ پیسے کے نقصان کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کا نقصان اس کی محنت ہے، اور سرمایہ لگانے والے کا نقصان اس کے سرمایہ کا ہو گیا۔ اور اگر اس نے غفلت کا ارتکاب کیا یا مضاربہ کے اندر انویسٹر نے کوئی شرط رکھی تھی، مثال کے طور پر کوئی ایسی شرط وہ لگا سکتا ہے جیسے کہ جی میں آپ کو 1,00,000 روپیہ یہ دے رہا ہوں، آپ میرے اس پیسے سے صرف کپڑے کا کاروبار کریں اور کوئی کاروبار نہ کریں۔ اس نے ایک شرط رکھ دی، اب وہ کپڑے کا کاروبار کرے درست ہے، لیکن اگر اس نے کپڑے کے بجائے چاول کا، گندم کا، کسی اور چیز کا اس نے کاروبار شروع کر دیا، تو ایسی شکل میں جب وہ یہ کاروبار شروع کرے گا جو انویسٹر نے ہدایات دی ہیں اس کے خلاف کرے گا، پھر اگر کوئی نقصان پائے گا تو اس کے اندر وہ سارا نقصان اسی کا ہوگا، اس لیے کہ اس نے قانون کی، دستور کی، معاہدے کی، ایگریمنٹ کی بالکل خلاف ورزی کی ہے اور وہ غفلت کا مرتکب ہوا ہے، اس لیے کہ انویسٹر نے شرط رکھی تھی کہ میرے پیسے سے آپ جو ہے کپڑے کا کاروبار کریں اور اس نے دوسری چیز کا کاروبار کیا۔ دوسرا، اس شکل میں بھی وہ نقصان کا ذمہ دار ہے، مثلا انویسٹر نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ آپ میرے پیسے سے فلاں تو کاروبار کریں یا جو مرضی آپ کاروبار کریں، لیکن میرے پیسے سے آپ لاہور میں کاروبار کریں گے، لاہور سے باہر کسی کاروبار کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اگر آپ لاہور سے باہر میرا سرمایہ لے کر گئے اور کوئی نقصان ہوا تو اس کی آپ خود ذمہ دار ہیں۔ تو ایسی شکل میں بھی مضارب اس بات کا پابند ہے کہ وہ انویسٹر کی ان ہدایات پہ عمل کرے اور اس سرمایہ کو جو ہے لاہور تک محدود رکھے، یہیں سے خریدے، یہیں بیچے یا مضافات سے لے اور لاہور میں اس کی تجارت کرے۔ اگر اس نے یہاں سے کپڑے کا ٹرک یا چاولوں کا وہ ٹرک یہاں لاہور سے اس نے کراچی بھیج دیا اور راستے کے اندر حالات کی خرابی کی وجہ سے یا راستے سیف نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹرک راستے میں لوٹے گئے اور ڈاکو نے، لٹیروں نے وہ سارا سرمایہ لوٹ لیا ہے، تو انویسٹر اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سراسر قصور جو ہے مضارب کا ہے کہ اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ میرے بزنس کو، میرے کاروبار کو لاہور سے باہر نہیں لے جانا ہے، جبکہ وہ لاہور سے باہر لے کر گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب وہ انویسٹر کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کا خلاف کرتا ہے تو وہ اس سرمایہ کے رقم کے نقصان کا ذمہ دار ہے، وہ رقم پے کرے گا، ادا کرے گا، اور اگر اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو پھر اس شکل میں اگر اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے یا نقصان اٹھاتا ہے تو ایسی شکل کے اندر مضارب جو ہے پھر وہ قطعاً ذمہ دار نہیں ہے، پھر سارے کا سارا نقصان پیسے کے اعتبار سے انویسٹر کا ہے، رب المال کا ہے، اور محنت کے اعتبار سے وہ نقصان سارا مضارب کا ہے۔ البتہ اس کے اندر کئی ایک چیزیں ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ ایک مختصر سلسلے سے بینکیں بھی اس کو استعمال کر رہی ہیں، اگرچہ زیادہ تر کاروبار اسلامی بینکوں کے اندر مضاربہ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے، اور یہ ایک شکل میں ہو سکتا ہے۔ اس میں جب بھی انویسٹر انویسٹ کرے گا، بینک کو مال دے گا، تو ظاہر بات ہے جو کلائنٹ ہے، جو انویسٹر ہے، بینک کے لیے رب المال کہلائے گا، بینک اس کے لیے مضارب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ تو ایسی شکل میں بھی اگر نقصان ہو جاتا ہے اور بینک کسی غفلت کا مرتکب نہیں ہوا تو وہ تمام تر نقصان کی جو ذمہ داری ہے وہ مالک کے اوپر ہوگی۔ البتہ اگر بینک کسی غفلت کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ ذمہ داری بینک کے اوپر بھی عائد ہوگی۔ البتہ مضاربت کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک مختصر سی تاریخ ہمارے سامنے اس کی ملتی ہے کہ قریش میں اسلام سے قبل بھی یہ چیز بڑی رائج تھی اور قریش یہ کاروبار آپس میں کیا کرتے تھے، اور اسلام نے اس کو اس لیے روا رکھا اور جائز رکھا کہ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سرمایہ دار ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو رقم سے نوازا ہوتا ہے، دولت سے نوازا ہوتا ہے، لیکن ان کو کاروبار کرنا نہیں آتا،
پیسہ ہوتا ہے لیکن کاروبار نہیں کر سکتے، یا پیسہ ہوتا ہے کاروبار کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، یا پیسہ ہوتا ہے وقت ہوتا ہے کاروبار کے لیے جو صحت چاہیے ان کے پاس صحت نہیں ہے، بیمار ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، سفر کے قابل نہیں، کوئی بھی ایک عذر ہو سکتا ہے۔ اور اس کے متبادل دوسری شکل یہ بھی موجود ہے معاشرے کے اندر کہ کچھ لوگ بہترین کاروباری ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا، وہ کاروبار کر سکتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس وقت ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس صحت ہے، جوانی ہے، بھاگ دوڑ تگ و دو کرنے کی ساری صلاحیت ان کے پاس موجود ہے لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ تو اسلام نے یہ چیز اس لیے جائز رکھی کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ ایک کا سرمایہ ہے، اس کو کاروبار کرنا نہیں آتا یا اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور دوسرا کاروبار کرنا جانتا ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دونوں آپس میں مل کر اس پیسے کو کام میں لے آئیں، انویسٹر اس کی محنت سے فائدہ اٹھائے اور محنتی جو ہے انویسٹر کے سرمایہ سے فائدہ اٹھائے۔ یہ ایک بالکل معقول بات تھی جسے اسلام نے روا رکھا، اور قریش بھی یہی کام اسلام سے قبل بھی کیا کرتے تھے، جسے قرآن مجید نے سورہ الاف میں تھوڑا سا اشارہ دیا ہے، رحلۃ الشتاء والصیف، کہ وہ سردی اور گرمی میں اس طرح تجارتی قافلے ان کی جایا کرتے تھے، اور وہ یہی صورت ہوتی تھی کہ وہ اپنا سرمایہ بھی لے جاتے اور بعض دفعہ ایسے لوگوں کا سرمایہ بھی لے جاتے جو اپنا سرمایہ خود نہیں لے جا سکتے تھے ضعیفی کی وجہ سے یا نا تجربہ کاری کی وجہ سے، تو وہ لوگ جو تجربہ کار ہوتے ان کا سرمایہ لے جاتے اور ان کے سرمایہ سے کاروبار کرتے، اور منافع پھر جو باہمی صورت میں متعین ہوتا، آپس میں باہمی رضامندی سے جو متعین ہوتا اسی کو منافع کی شرح مقرر کر لیتے اور اسی حساب سے ان کا آپس میں سلسلہ ہوتا۔ کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت، کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔ البتہ مضاربہ کی جو شرعی حیثیت ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضاربت کے جواز یا عدم جواز میں، یعنی اس کے جواز کے لیے، اس کے جائز ہونے کے لیے، اس کے مشروع ہونے کے لیے، یا عدم جواز کے لیے، غیر مشروع ہونے کے لیے، ہمارے پاس کوئی بھی مرفوع، صریح، صحیح کوئی بھی روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ فیصلہ کر سکیں، اس کی شرعی حیثیت کو ہم متعین کر سکیں کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مرفوع عمل سے یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہے اور اس طرح ثابت ہے۔ بلکہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا، اور اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا اپنے نیل الاوتار جو ان کی ایک بڑی عظیم کتاب ہے، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں لیس فیہا شیء مرفوع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ما اخرجہ ابن ماجہ من حدیث صہیب۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں یعنی مضاربت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی مرفوع حدیث، کوئی مرفوع روایت، مرفوع عمل ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے سوائے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کے جسے ابن ماجہ نے نقل کیا، ابن ماجہ میں روایت کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث فیہن، کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر فرمایا البرکہ، اس کے اندر برکت ہے، اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا البیع الی اجر والمقارضۃ، ایک ایسی بیع، ایسی فروخت، ایسا کاروبار، ایسا بزنس جو آپ کسی مدت تک کریں، یعنی اس کو ادھار، ایک چیز آپ نے فروخت کی، اس کو آپ نے ادھار دے دیا، وہ ضرورت مند تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور آپ نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ہفتے بعد دے دینا، آپ مہینے بعد دے دینا، آپ نے وہ چیز اس کو ادھار بیچ دی، یعنی یہ اس کے ساتھ آپ نے احسان کیا کہ اس کے پاس رقم نہیں تھی، آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ عمل برکت کا باعث ہے کہ آپ کسی کے ساتھ یہ نیکی کرتے ہیں کہ اس کو وہ سودا ادھار دے دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس سے برکتوں کو یوں زائل کیا جاتا ہے کہ سودا تو ادھار دیا جاتا ہے لیکن احسان کے طور پر نہیں بلکہ ظلم کے طور پر۔ مثلا ایک تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے
اور وہ دے نہیں سکتا، وہ نقد میں 5 روپے بھی نہیں دے سکتا، ہم اسے ادھار میں وہی چیز جس کی وہ 5 روپے بھی نہیں دے سکتا ہم اسے 10 روپے میں فروخت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں اکثر یہ جو قسطوں پہ کاروبار کرنے والے سلسلہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے اسی مناسبت سے ہم اس کو بھی موضوع عنوان بنائیں گے اور اس کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ یہاں ایک ضمناً بات آئی تھی، تو برکت کا باعث جو چیز یہاں بن رہی ہے وہ چیز وہی باعث ہے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں کہ رقم اس کے پاس نہیں، پیسہ اس کے پاس نہیں، اور ایسی صورت میں آپ جو ہے اس کو رعایت دے رہے ہیں، چیز بھی دے رہے ہیں، رقم کی ڈھیل بھی دے رہے ہیں اور قیمت بھی نہیں بڑھا رہے۔ اور دوسری چیز فرمایا یہی مقارضہ ہے جسے مداربت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے در حقیقت یہ 3 نام معروف ہیں، مقارضت بھی کہا جاتا ہے اور اسے قراض بھی کہا جاتا ہے اور اسے مداربہ بھی کہا جاتا ہے۔ اہل عراق کے ہاں اسے مداربہ کہتے ہیں، اہل حجاز کے ہاں اسے قراض کہتے ہیں، اور مقاربت بھی اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا اخلاط البر بالشعیر کہ گندم کے ساتھ جو کو ملا دینا، لیکن بیچنے کے لیے نہیں، للبیت یعنی اپنے گھر کے لیے کھانے پینے کے لیے ہو، لا للبیع فروخت کے لیے نہ ہو، یعنی یہ ملاوٹ بیچنے کے لیے ملاوٹ نہ ہو بلکہ گھر میں کھانے کے لیے اگر گندم کے ساتھ آپ جو بھی ملا کر استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ایک خیر و برکت کا باعث ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کا شمار یا جو کا اس میں استعمال یا جو کا اس میں جو کی ملاوٹ یہ تو بہت دور کی بات ہے، خالی گندم کے آٹے کو بھی ہماری خواتین بغیر چھانے استعمال نہیں کرتے، جبکہ اس کے بہت سارے طبی فوائد بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر خواتین اس کو استعمال کریں، اس کا چھلکا جو اس کی بھوسی ہے وہ بھی پیٹ کے لیے انتہائی مفید ہے، شوگر والوں کے لیے بہت مفید ہے، بلکہ آج کل کمپنیاں وہ بھوسی کے شامل ہوئے بسکٹ تیار کرتی ہیں، ڈبہ روٹیاں تیار کرتی ہیں جو شوگر والوں کے لیے ہوتی ہیں، اور عام ڈبہ روٹی اور عام بسکٹ سے وہ چیزیں بہت مہنگی ہوا کرتی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم بازار سے مہنگی چیزیں خریدیں، وہ چیزیں اگر ہم گھر میں مہیا کر لیں۔ تو علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں بھی فرماتے ہیں، اس سے بھی دلیل اس لیے نہیں پکڑ سکتے کہ وہ فرماتے ہیں اس کی سند کے اندر نصر بن قاسم ہے، عن عبد الرحیم سے روایت کرتے ہیں اور وہ بن داؤد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے دونوں یعنی نصر بن قاسم جو عبد الرحیم بن داؤد سے روایت کرتے ہیں، یہ دونوں روایت کرنے والا بھی اور جس سے روایت کی جا رہی ہے وہ بھی، یہ دونوں کے دونوں فرمایا ہما مجہولان، دونوں مجہول ہیں، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں، ان کے کوئی حالات زندگی ہمیں معلوم نہیں یہ کیسے تھے۔ اس اعتبار سے اس سند کے اندر ضعف ہے۔ اسی مناسبت سے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی مرفوع صریح صحیح حکم ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم مداربت پر کوئی شرعی حکم صادر فرما سکیں اس کے جواز میں یا اس کے عدم جواز میں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مشروط طریقے سے یعنی مداربت میں عمل ملتا ہے کہ وہ کسی کو شرط لگا دیتے کہ میرے مال کو جو ہے کسی ویران وادی میں نہیں لے جانا ہے، میرے مال کو بحری سفر سے نہیں گزارنا ہے، اور یہ پابندی لگاتے اور کہتے کہ اگر تو نے اس کی خلاف ورزی کی تو پھر اس کے نقصان کا ذمہ دار تو ہوگا، اور یہ بھی شرط لگاتے کہ میرے مال سے زندہ جانوروں کا کاروبار بھی نہیں کرنا ہے، یہ وہ شرط رکھتے۔ اور یہ شرط جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں کہ رکھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی کہ اس طرح کی شرط لگائی جا سکتی ہے، یعنی انویسٹر مضارب کو پابند کر سکتا ہے بعض صورتوں میں کہ تم میرے سرمایہ سے یہ کام کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو، میرے سرمایہ کو اس شہر میں اس جگہ فلاں علاقے میں لے جا سکتے ہو، فلاں جگہ نہیں لے جا سکتے، میرے اس کاروبار سے یہ چیز خرید کر بیچ سکتے ہو اور فلاں چیز خرید کر آپ نہیں بیچ سکتے، یہ انویسٹر کا حق ہے اور مضارب اس کے خلاف کرنے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر خلاف کرے گا تو نقصان ہونے کی صورت میں تمام تر نقصان کا ذمہ دار جو ہے وہ خود مضارب ہوگا، اس کی محنت بھی ضائع جائے گی اور اپنے پیسے کا نقصان جو ہے وہ بھی کرے گا۔ اور اس کی مضاربت کے جواز میں اگرچہ کوئی مرفوع چیز موجود نہیں ہے، بہرحال یہ آثار سے صحابہ کرام کے آثار سے یہ چیزیں ثابت ہیں، اور پھر علماء نے بھی اس کو جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور آج بھی الحمدللہ کاروبار اسی شکل میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک اچھی ریت ہے کہ ایک شخص کے پاس سرمایہ ہے اور دوسرے کے پاس سرمایہ نہیں ہے، اور وہ دونوں آپس میں کام کرتے ہیں، اور ایک محنت نہیں کر سکتا، دوسرا سرمایہ نہیں دے سکتا، تو دونوں آپس میں جب مل جاتے ہیں تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے، اور ان کا کاروبار دیکھتے ہی دیکھتے
ہوتے چمکنے لگتا ہے۔ البتہ اس میں بہت ساری چیزیں احتیاط پر مبنی ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ دونوں فریقین جب تک نیک نیتی پر مبنی رہتے ہیں، یعنی انویسٹر کی نیت بھی نیک نیتی ہے، کسی کو نقصان پہنچانا، مضارب کو نقصان دینا مقصود نہیں ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کہ چلو میرے پاس پیسہ ہے، یہ محنت کرے، یہ بھی اپنی ضرورت پوری کر لے اور مجھے بھی نفع حاصل ہوتا رہے، اور وہ جو مضارب ہے، جو ایکٹیو پارٹنر ہے، وہ بھی اپنی محنت بالکل لوجہ اللہ اور اخلاص کے ساتھ جو ہے اپنی محنت کو جو ہے وہ شامل کرتا ہے، اور کسی قسم کی بدنیتی اور خیانت ان کے اندر شامل نہیں ہوتی، تو اللہ رب العالمین اس کو برکت دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ دو شریکوں کے درمیان، یعنی وہ جو دو شریک آپس میں مل کر کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان دو شریکوں کے درمیان فرمایا تیسرا میں ہوتا ہوں، یعنی ان کی مدد کرتا رہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا تیسرا اس میں شریک ہونے کا مقصد یہ ہے، میری رحمت، میری شفقت، میرا کرم، میری نصرت، میری تائید تمہارے شامل حال رہتی ہے جب تک کہ تم نیک نیتی کے ساتھ اخلاص پر مبنی رہتے ہو۔ اور جیسے فرمایا، جب ان میں سے کوئی ایک ساتھی، چاہے انویسٹر اور چاہے مضارب، اور دونوں میں سے کوئی ایک ساتھی بدنیتی کا مرتکب ہوتا ہے، خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہے، یعنی ان کے اس کاروبار کو، ان کی شراکت کو اپنی ذات سے، اپنی برکات سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی شفقت سے، اپنی نصرت سے ان کو بالکل محروم کر دیتا ہے۔ اور ایسی صورت میں، ایسی شکل میں جب وہ محروم ہو جاتے ہیں تو اس کی جگہ پھر شیطان آ جاتا ہے، اور شیطان کے آتے ہی ظاہر بات ہے دل میں نیک نیتی ویسے اٹھ گئی، خیانت آ گئی، تو ایسی شراکت کی صورت میں پھر وہ کاروبار بے برکتی کی طرف چلا جاتا ہے۔ شریکین کی نیک نیتی کاروبار کو برکت کی طرف لاتی ہے، اور ان کی بدنیتی اور خیانت بے برکتی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی دو پارٹنر آپس میں کسی بھی معاملے سے، چاہے وہ شرکت کا ہو، چاہے وہ مشارکے کا ہو، چاہے وہ مضاربے کا ہو، جب بھی دو یا دو سے زیادہ افراد آپس میں مل کر بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو ان کا یہ اخلاقی فریضہ بنتا ہے اور دینی فریضہ بنتا ہے، مذہبی فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے اس کاروبار کو نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بددیانتی سے بچتے ہوئے اس کو نبھائیں، تو اللہ رب العالمین کی نصرت اور تائید جو ہے وہ ان کو یقیناً حاصل رہے گی۔ اس اعتبار سے مضارب کی چار حیثیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مضارب جو ہے وہ ایک تو المضارب امین و اجیر و وکیل و شریک، یہ چار حیثیتیں ہیں۔ مضارب امین بھی ہوتا ہے اور لائبل یہ ہوتا ہے، اور اجیر بھی ہوتا ہے یعنی امپلائی ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے یعنی ایجنٹ ہوتا ہے، اور شریک ہوتا ہے یعنی پارٹنر ہوتا ہے، اور مختلف شکلوں میں اس کی یہ حالتیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلا جب امین ہوتا ہے تو ایسی شکل میں وہ یہ شکل اس کی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ کاروبار کرتا ہے، اور کاروبار کرتے ہوئے جب کسی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے، بددیانتی کا مرتکب ہوتا ہے تو نقصان ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنی غلطیوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور اگر اس نے کوئی غفلت یا غلطی نہیں کی ہے تو پھر امین کی حیثیت سے اس پر کسی قسم کی نقصان کی ذمہ داری جو ہے وہ عائد نہیں ہوتی، بصورت دیگر وہ تمام نقصان کی تلافی کرے گا۔ اور اس کے وکیل ہونے کی شکل اس وقت سامنے آتی ہے جب مضارب اپنی اس حیثیت کے تحت وہ کام کرتا ہے، اور کام کرتے کرتے اس ایجنٹ یعنی اس کا ایجنٹ بن جاتا ہے سرمایہ کار کا، اور ایجنٹ کی حیثیت سے اس کی وکالت کرتا ہے اور وہ اس کا موکل ہوتا ہے۔ اور ایسی صورت میں جب وہ کام کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی یہ حیثیت رب المال کے آگے ایک وکیل کی ہوتی ہے، چونکہ اس کے جو اس نے ہدایت کی ہے، اس کی ہدایات کی روشنی میں وہ اس کو عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کی پابندی کر رہا ہوتا ہے۔ اور تیسری حیثیت اس کی شریک کی ہے، وہ مضارب کی یہ تیسری حیثیت اس وقت سامنے آتی ہے جب نفع دونوں کو حاصل ہوتا ہے تو نفع کے اندر وہ شخص شریک ہوتا ہے۔ اور چوتھی حیثیت اور آخری حیثیت اس کی اجیر کی ہے، اور یہ حیثیت اس وقت سامنے آتی ہے کہ جب وہ
کسی وجہ سے اس کا جو انویسٹر ہے وہ اس کو کسی وجہ سے کاروبار سے الگ کرتا ہے، کاروبار کو بند کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی محنت لگی ہے، تو اس وقت دستور کے مطابق جو اس نے کام کیا ہے اس کی وہ اجرت لینے کا پابند ہوگا۔ تو یہ شکل بھی اس کی ایک اجیر کی چوتھی شکل آتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کے ان رہنما اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی کما حق کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کیسے ملے گی برکت اور کیا ہے وجہ ذلت، جائز ہے نفع کتنا کیا سود کی ہے حرمت، کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت، کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔